اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچ جاتا ہے، اعتکاف کرنے والا خصوصی طور پر اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اعتکاف کرنے والے پر اللہ پاک کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اعتکاف کرنے والے کی روزی میں برکت ہوتی ہے، اعتکاف کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اعتکاف کرنے والے کی چہرے پر رونق آ جاتی ہے، اعتکاف کرنے والا ہر طریقے سے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اعتکاف کرنے والا شیطان سے دور ہو جاتا ہے، اعتکاف کرنے والے کا دل نورانی ہو جاتا ہے، اعتکاف کرنے والے سے اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں، اعتکاف کرنے والے کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اعتکاف کرنے والے کی تمام نمازیں باوقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا ہو جاتی ہے، اعتکاف کرنے والے سے اللہ پاک خصوصی طور پر محبت کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والے سے اللہ پاک خصوصی طور پر باتیں کرتے ہیں، اعتکاف کرنے والے پر اللہ پاک خصوصی طور پر اپنی نظر کرم فرماتے ہیں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے یہ ہوائیں بھی دعائیں کرتی ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے پرندے دعائیں کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے خصوصی طور پر اللہ پاک ان کے تمام گناہوں کو مٹا کر ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف میں بیٹھنا، اللہ کا مہمان بننا، اعتکاف میں بیٹھنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے اللہ پاک میزبان ہوتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والا پاک صاف رہتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والا گناہوں سے دھل جاتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والے کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، اور جب عید الفطر کی چاند رات ہوتی ہے اور جب جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا، اس کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے جب بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنے والا جب اپنے گھر کو جاتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خصوصی طور پر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو خوب یاد کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس رمضان المبارک میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو خوب یاد کریں، نہ جانے بعد میں موقع ملے نہ ملے، پھر بعد میں پتہ نہیں اگلے سال رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔